بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کا نیا ایپیسوڈ ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی۔ ہماری آج کی مہمان شخصیت ایسے بزنس سے وابستہ ہیں جو کہ آگ لگنے کی صورت میں ایسا ایکوپمنٹ اور سسٹم پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ انسانوں کی جان کو بچاتا ہے اور ان کی املاک کو بچاتا ہے۔ ناظرین، ہمارے آج کی مہمان شخصیت ہیں فواد عتیق باری صاحب، جو کہ حسین حسیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے CEO ہیں۔ آپ ایک موٹیویشن اسپیکر ہیں، ایک انفلوئنسر ہیں، ایک انٹرپرینیور ہیں اور سب سے بڑھ کر ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جو کہ انسانوں کی فلاح کے لیے اور ایک بہترین اسلامی معاشرے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فواد بھائی، بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ تشریف لائے، ہماری خواہش تھی کہ آپ جب یہاں پہ لاہور تشریف لائیں تو ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیں اور آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ سے بات کریں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ بڑا یونیک بزنس ہے۔ جی، یعنی شاید میرا خیال ہے کوئی ایک آدھ کمپنی ہوگی اس طرح کی کہ جو اس کے اندر باقاعدہ کام کرتی ہے، تو اس کا آغاز کیسے ہوا اور یہ خیال کیسے آیا کہ اس طرح کے بزنس میں آنا چاہیے؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ کوئی مجھ سے پوچھتا ہے سفر میں یا پہلی ملاقات میں کہ کیا آپ کیا کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم آگ بجھاتے ہیں، لگاتے نہیں۔ واہ! اس کام کو کوئی 55 برس سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، اور یہ ابتدا کی تھی میرے تایا اور میرے والد نے لاہور سے ہی سن 65 کی جنگ کے بعد۔ اچھا۔ ان حالات میں دیکھتے ہوئے کہ پاکستان میں لوگوں کو جانوں کو اور املاک کو بچانے کے لیے کوئی ایسا کام شروع کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اس رب العزت کا کہ آج 55 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے اور یہ کاروبار چل رہا ہے، اور اللہ نے بڑا احسان کیا کہ اچھی نیک نامی کے ساتھ چل رہا ہے، اخلاقیات کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس میں کوئی 200 لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو مقصد ہے جو آپ نے کہا کہ فائر سیف پاکستان کی زندگیاں بچانا اور املاک بچانا، رزق تو ہم روز کماتے رہتے ہیں، لیکن وہی والی بات ہے کہ جس نے بچایا ایک جان کو تو گویا اس نے بچایا۔ اور یہ واقعی یہ بزنس ہے اور یہ کام ہے، یہ تو ہے ہی، یعنی بہت ایکسٹریم پہ ہوتا ہے۔ آگ لگی ہے تو خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی یقیناً نقصان تو ہوگا، یا املاک کا ہوگا یا جان کا ہوگا، اور یہ واقعہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک خیر کی بات ہے کہ بندہ اگر اس انداز سے بات کو سوچے کہ ہم اس طرح سے اس کو جو ہے نا وہ ہم چاہتے ہیں کہ صحیح پاکستان ہو۔ دیکھیے، اعداد و شمار کے حساب سے جو آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان میں ہر سال آتش زدگی کے واقعات میں کوئی 10 سے 15 ہزار لوگوں کی ہلاکت ہوتی ہے، 1 سے 1.5 لاکھ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، اور کوئی تقریباً 800 سے 900 ارب روپے کا مالی نقصان ہوتا ہے۔ اس ملک کے اندر یقیناً جہاں پریشانیاں بھی ہیں، 40% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے بھی آ گئے ہیں، ان حالات میں جب جانی نقصان ہوتا ہے یا مالی نقصان ہوتا ہے، بے روزگاری ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، تو اس کے تدارک کے لیے کوشش رہتی ہے کہ کام کیا جائے۔ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک بلڈنگ کوڈ بنایا ہے، بلڈنگ کوڈ فار فائر اینڈ سیفٹی 2016 کے نام سے۔ یہ 2017 میں نافذ العمل تو نہیں، پاس کیا گیا تھا۔ اس کا نفاذ جو ہے وہ ضروری ہے، چونکہ جب تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے کہ جی کسی بلڈنگ میں جہاں 10 سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں یا اس کی 3 منزل سے اونچائی زیادہ ہے، تو اس میں آگ بجھانے کا انتظام لازمی ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی حادثے کی صورت میں لوگوں کی جانوں کو بچایا جا سکے یا املاک کو بچایا جا سکے، یا وہ بلڈنگ وہ فیکٹری اپنی آگ کو خود قابو کر سکے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ فائر بریگیڈ از اے لاسٹ لائن آف ڈیفینس، تو اپنا انتظام خود کرنے کے لیے یہی ساری چیزیں ہیں جس کو ہم لوگوں کو اس موضوع کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور میں ایز اے اسپیکر مختلف چینل جب آگ لگ جاتی ہے تو مجھ سے بات کرتے ہیں، یا تو بیپر پہ لیتے ہیں یا ویڈیو پہ لیتے ہیں یا بلا لیتے ہیں یا آ جاتے ہیں کہ آگ کیوں لگی، گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، اس کا تدارک کیسے ہو، جانوں کو کیسے بچایا جائے۔ تھوڑے دن تک میڈیا جاگتا ہے، اس کے بعد پھر سو جاتا ہے۔ ہم اپنا کام جاری رکھے ہوئے، اپنا قطرہ ڈالتے جا رہے ہیں۔ جو ہماری کوشش ہے کہ اس پاکستان میں جو 55-56 سال سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اس کو جاری رکھیں، اور ایک جان بھی بچایا تو وہی والی بات۔ یہ بات ماشاءاللہ بڑی آپ کی اچھی ہے کہ ایک تو سب سے زیادہ اویئرنیس دیتے ہیں لوگوں کو، آپ کہ لوگوں کو یہ بات احساس دلایا جائے کہ کتنا اہم ہے
اور آپ کی آف کورس شاید یہ واقعہ زندگی میں ایک آدھ بار ہی ہو، لیکن جب ہوتا ہے تو پھر ظاہر بات اس کی سیوریٹی جو ہے وہ یقیناً بہت زیادہ ہوتی ہے. یقیناً دیکھیں، اللہم اجرنا من النار یا اللہم اجرنی من النار، ہم نے تو اپنے لوگوں میں یہ دعا اپنی بلڈنگ پہ اپنے دفتر میں لگا رکھی ہے. آگ لگتی ہے تو زندگی بھری کمائی بھی جاتی ہے اور کبھی جانی نقصان بھی ہوتا ہے. آپ نے کہا نا اویئرنیس، ہمارا مقصد ہی شعور بیدار کرنا ہے، اویئرنیس کریٹ کرنا ہے، اور اس موضوع کو زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ اس کو آگے لے کے چلتے رہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ نے یہ جو فائر سیفٹی کا بزنس ہے اس میں آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ آپ کے والد اور چچا نے یہ کام شروع کیا تھا. جب آپ اس بزنس میں آئے تو ظاہر بات ہے ایک ینگ جب اس میں انٹر ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے بڑا یعنی اس کا انرجی بھی ہوتی ہے اور اس کا نیا ویژن بھی ہوتا ہے. تو آپ نے اس کے اندر کیا چیز جو ہے نا وہ ایڈ آن کی ہے اور کیا اس کے اندر ایڈ کیا؟ دیکھیں، محنت تو ہمارے تایا اور والد نے کی. ہم نے اس کاروبار کو انگریزی میں کہتے ہیں نیکسٹ لیول پہ پہنچانے کی کوشش کی. وہ کیسے کی کہ بنیادی طور پہ تعلیم جو تھی وہ کراچی سے گریجویشن کیا، تو پھر برطانیہ فائر سروس کالج یا امریکہ میں وسکانسن میں اینسل فائر اسکول، کچھ ایسے دنیا کے مشہور اداروں میں تربیت حاصل کی کہ دنیا آگ بجھانے یا فائر سیفٹی کے معاملات میں ٹرینڈز کیا ہیں، کس طرح ترقی کر رہی ہے. وہ سیکھ کے اللہ نے موقع دیا، پاکستان لا کے اس کو امپلیمنٹ کیا یا شروع کرنے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں، ان کی محنت تھی کہ ہم نے اس کام کو آگے لے کے گئے، اور انٹرنیشنل لیول پہ جیسے کام ہوتا ہے اس لیول پہ پاکستان میں جدید فائر سپریشن سسٹمز کے آگ لگے تو خود بخود بجھ جائے، اور اس طرح سے جو بس جتنا جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ ہم نے یہاں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. اچھا یہ فرمائیے کہ اس بزنس میں جب آپ کام کرتے ہیں تو کیا مشکل آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ فیس کرنا پڑتی ہے؟ دیکھیے، کاروبار آسان نہیں ہوتا. کاروبار میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، لیکن ہم نے سچی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے سننے والوں کے لیے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے کاروبار میں اخلاقیات کو لانے کی کوشش کی ہے. ایتھیکل بزنس پریکٹسز کوشش کی، ایک آدھ دفعہ 2 دفعہ اس پہ جہاں موقع ملا پریزنٹیشنز بھی دی. کرپشن کے خلاف وی اسٹوڈ فرم اگینسٹ کرپشن. ہم نے کوشش کی کہ بے ایمانی کو روکا جائے، رشوت نہ دی جائے، کمیشنز نہ دیے جائیں، انڈر انوائسنگ نہ کی جائے، ٹیکس فراڈ نہ کیے جائیں، ٹیکس کو نہ بچایا جائے. جو مال ہے اگر کوئی خرابی ہے تو بتا کے بیچا جائے. اس سلسلے میں ویل للمطففین، یعنی جو وعید دی گئی ہے کاروبار میں بے ایمانی کرنے والوں کے لیے کہ جو مال اپنا بتا کے نہیں بیچتے اور وزن صحیح نہیں تولتے، یہ بڑی سخت ہے. اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ امانت دار تاجر آخرت میں صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا. تو اس سے بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی ہے کہ دیانتداری سے کاروبار کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو عبادت رکھی ہوئی ہے. مشکلات بہت آتی ہیں، لیکن اللہ ہمیں استقامت دے، قناعت دے کہ ہمارا ایمان مضبوط کرے تاکہ ہم جو کر رہے ہیں اس پہ قائم رہیں اور اپنی بات دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ معاشرہ ترقی کرے، اخلاقیات کے دائرے میں رہے، ہم ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کریں، ٹرسٹ کریں. یہ نہ کہیں کہ یار یہ بس کہہ رہا ہے، باقی باتیں تو اندر کی اللہ جانتا ہے. میں نے جب آپ کا وہ دیکھ رہا تھا نا پروفائل آپ کی ویب سائٹ کے اوپر تو لکھا ہوا تھا فائر سیفٹی اینڈ کرپشن فری پاکستان. تو میں کہ یہ 2 بڑی، یعنی ایک تو آپ کا بزنس ہے کہ فائر سیفٹی کے اوپر کام کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ جو مطلب کرپشن فری پاکستان ہے، یہ بہرحال یعنی ایک میرے لیے ایک تھوڑی سی مطلب حیران کن چیز تھی کہ یہ اس کو آپ نے ویژن میں لے کر آنا، یہ خیر بڑی بات ہے. دیکھیے، کوشش تو ہے نا. بات یہ ہے کہ اگر ہم آگے جیسے بات چیت بڑھائیں گے تو وہی والی بات کہ ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، کون بہتر مسلمان ہو سکتا ہے. جب ہم نے دیانتدار تاجر کی بات کر لی تو اب وہ مسلمان والی بات آ جاتی ہے. جی بالکل، کہ اچھا مسلمان کون ہے. یعنی باہر امریکہ، برطانیہ، یورپ میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے پریکٹسنگ مسلم. تو عبادات تو ماشاء اللہ تعالیٰ
کراچی میں میں رہتا ہوں، آپ آئیے مسجدیں بنی ہوئی ہیں، مارکیٹوں میں جائیں، موبائل مارکیٹ، کپڑا مارکیٹ، ماشاءاللہ کثرت آپ کو داڑھی والوں کی ملے گی. لیکن عبادات تو دین میں صرف 20% ہے نا. معاملات تو اللہ کے ساتھ اللہ معاف کرنے والے ہیں، لیکن جو معاملات ہیں، جو اخلاقیات، معاملات اور معاشرت، وہ لوگ ہی معاف کریں گے تو ہوگا. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ماحول کو اچھا رکھیں. اور بہرحال اگر میں اس پہ بات کروں تو بہت بات ہو جائے گی، چونکہ ہم اس ملک میں نا خاصا اخلاقی تنزلی کا شکار ہو گئے. جب ہم باتیں کرتے ہیں کہ المیہ المیہ المیہ، تو المیہ ہی المیہ نظر آتے ہیں. حالانکہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا، ہم جو کچھ ہیں اس ملک کی وجہ سے. لیکن اب ان برے معاملات کو جو ہم اخلاقی قدریں کھو چکے ہیں، درست کیسے کریں کہ میرے اور آپ کے چاہنے سے کچھ ہو جائے گا؟ شاید نہیں ہو سکے. جتنی باتیں کر لیں، کیا عملاً کیا کر سکتے ہیں؟ عملاً یہی کر سکتے ہیں کہ جہاں میری اور آپ کی دسترس ہے، اپنے بچوں تک، بیوی تک، چھوٹوں تک، اپنے کاروبار تک، وہاں یہ یقین دہانی اور ہدایت دیں کہ بھائی ایمانداری کے ساتھ چلنا ہے. وہ جو ایک آپ کا سرکل آف انفلوئنس ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ اپنا رول ادا کریں. یقیناً آپ نے جو جملہ کا سرکل آف انفلوئنس، یعنی جہاں تک آپ کی دسترس ہے، میں اردو میں کہوں گا. وہ میرا ابھی میرا سوال پوچھنا ہے آپ سے کہ اتنی کی نستعلیق اردو بولتے ہیں تو آپ کی اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا چلیں ساتھ یہ بھی بتا دیجیے کہ ابھی آپ نے کہا دسترس، تو یہ ایک بڑا یعنی ایک اردو کا لفظ ہے، اور آپ جب آپ نے اپنی گفتگو شروع کی نا تو بڑا جو آپ کا لہجہ بڑا جو نستعلیق ہے، اور اردو بڑی خوبصورت ہے. ویسے تو کراچی والے لوگ اردو، لیکن ان کے ہاں اردو ہی بولی جاتی ہے، لیکن اتنی خوبصورت اردو، اس کی کیا وجہ ہے؟ کراچی میں اکثر لوگ غلطی کو غلطی اور غلط کو غلط بولتے ہیں، لیکن مجھ پہ بس یہ، میں اس کو یوں تو نہیں کہوں گا کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا کرے. لیکن کچھ اللہ نے فضل کیا کہ جو زبان انگریزی یا اردو جس انداز میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کو اسی انداز میں اچھے طریقے سے بول پاتا ہوں الحمدللہ. تو اب کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ہمارے یہاں استعمال نہیں ہوتے، جیسے میں اکثر ناقبت اندیش، کبھی نیک بخت، اور استعمال کرتا ہوں، گھر میں بھی کرتا ہوں، بلکہ اپنے بچوں سے کہتا ہوں. وہ سب انگریزی اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں، بیٹی آ کے انگریزی میں بات کر رہی ہے تو اس سے پوچھتا ہوں اردو میں بتاؤ، کہ اردو بولا کرو، معلوم تو ہو کسی اچھے گھر کے ہو. اللہ یہ تو ہمارے جو لکھنؤ کے اور دلی کے خاندان تھے، ان کے ہوتا تھا یہ بات کہ آپ اردو اچھی بول رہے ہیں تو پھر جو ہے نا آپ کے وہ خاندان کا پتہ چلے گا. اردو بڑی خوبصورت زبان ہے. میری خوش قسمتی میری انور مقصود صاحب سے ہی ملاقات رہتی ہے، تو ہم ادب کے لوگوں کے ساتھ مل کے، کہ بہت زیادہ ادبی شعر و شاعری تو نہیں آتی، لیکن کم از کم گفتگو میں یہ روانی اور اپنی بات کو سامنے والے تک پہنچا دینا اچھے انداز میں، میرا خیال ہے یہ اچھی اردو بولنے کی نشانی. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کو اپنی اس ترقی کے سفر میں، ظاہر بات انسان جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ کاروبار آسان نہیں ہوتا، مشکلات آتی ہیں، تو پھر کس طرح سے آپ ان مشکلات سے نکلتے ہیں، یا اس نکلنے کے لیے کیا ٹول ہوتا ہے آپ کے پاس؟ اب جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم ایک کرپشن فری پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں اور اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، تو آسان نہیں ہے، تو مشکل آ جاتی ہے، تو کس طرح سے اس کو ٹیکل کرتے ہیں؟ دیکھیں، میرا ایک یوٹیوب پہ کلک ہے، مجھ پہ کسی نے پوچھا کہ فیلئر نے آپ کو کیا سکھایا، تو میں وہی جواب آپ کو دوں گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے تعلق جوڑے گا، اللہ اس کے لیے اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. اب اللہ سے تعلق جوڑنے میں آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ، کہیں زیادہ دیندار اور تقوی والے لوگ ہیں، میں تو خیر دنیا دار آدمی ہوں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ سے، یعنی کہتے ہیں نا کون ہے رات کے وقت، تہجد کے وقت اللہ سے مانگنے والا، تو اللہ ہم سب کو، یہ سارے اسٹوڈیو کے بھی لوگ ہیں، جب کوئی مشکل آتی ہے اللہ سے مانگا جائے، اور اللہ سے گڑ گڑا کے مانگا جائے، اور اللہ سے کہا جائے اللہ تعالیٰ آپ ہی اس معاملے کو ٹھیک کر سکتے ہیں. کوشش انسان کرتا ہے، لیکن یقیناً اپنی دعاؤں سے اللہ کو اپنا نگہبان بنا کے اس معاملے کو آگے لے کے چلا جائے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اللہ سے تعلق، اور یہ واقعی کوئی مشکل آتی ہے تو شاید ہمارے لیے اچھا یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے تعلق اور جوڑ لیتے ہیں، یہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا موقع بنتا ہے. اللہ ہم سب کو عافیت میں رکھے اور مشکلات ہماری آسان فرمائے. اچھا، آپ ماشاء اللہ انٹرپرینور ہیں، بزنس مین ہیں، اور ماشاء اللہ آپ نے فرمایا کہ دیانتداری سے بزنس کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں. یہ فرمائیے کہ ایک مسلمان تاجر جو ہے، جو اس میں ظاہر بات ہے کہ
آف کورس ہم لوگ جیسے آپ نے کہا کہ اخلاقیات پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہم کرتے ہیں. اچھا، آپ کا سکسیس سیکرٹ کیا ہے جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ میری زندگی کا وہ نقطہ ہے جو میں سمجھتا ہوں؟ بہت اچھا سوال. میرے پاس کل سے نا انٹرویوز ہو رہے تھے آفس میں، جو لوگ آ رہے تھے ینگ انجینئرس تھے، UIT گریجویٹس تھے. تو میں ان سے پہلا سوال جو میں کہتا تھا، آر یو اے کوئک لرنر؟ یعنی تمہارے میں صلاحیت ہے سیکھنے. کہتا جی. آر یو ہارڈ ورکنگ؟ جی. جھوٹ کتنا بولتے ہو؟ تیسرا سوال ہوتا، کہتا سر تھوڑا بولتے ہیں یا جو بھی. دیکھیے، اپنی صلاحیت کو استعمال کرنا، چیز کو پورا توجہ کے ساتھ، اگر آپ کوئی نئی ٹیکنالوجی لا رہے ہیں اور آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اپنی صلاحیت کو استعمال کریں، اس چیز کو سیکھیں، پھر انتھک محنت کریں. آپ کی نیت بہت زیادہ اس میں اہمیت رکھتی ہے. آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے آپ جس میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہونا چاہیے. تو جب نیت ٹھیک ہو، محنت ہو، صلاحیت سے آگے بڑھنے کی کوشش ہو، تو میرا خیال ہے کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی. اور کوئی رک بھی جائے، آپ کی کوئی چیز کامیابی نہ ہو، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ شاید یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. اچھا، جب آپ اپنے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ بڑی جو ہے نا وہ مطلب آپ نے ڈیسیزن لینے ہوتے ہیں، کچھ کرنا ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ آپ کو کس چیز سے آپ کا فیصلے کرتے وقت جو ہے وہ مدد دیتے ہیں، یا آپ کے فیصلوں میں سب سے زیادہ عمل دخل کس چیز کا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہر فیصلہ یہی سوچ کے کیا جاتا ہے کہ میرے اس فیصلے سے اللہ بھی راضی رہے اور اللہ کی مخلوق بھی راضی رہے. دونوں چیزوں کو بیلنس کیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور فیصلہ کرنے میں تھوڑا سا گہرائی سے محسوس کیا جائے کہ یہ فیصلہ کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں یا یہ فیصلہ میں غلط کر رہا ہوں. اس میں کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہی والی بات، جس طرح آپ نے رب اشرح لی صدری پڑھا، تو ہم بھی اللہ سے فیصلہ کرنے سے پہلے وضو کر کے اور دعا مانگتے ہیں، 2 نفل پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے صحیح فیصلہ کرا دے. اور آگے کوئی ایسا کرٹیکل میٹر ہوتا ہے تو اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور اس فیصلے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق. فاضل صاحب ماشاء اللہ موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں اور بڑا آپ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ آپ مطلب پبلک ٹاکس بھی کرتے ہیں. یہ جو پازیٹیو تھنکنگ ہے اور مثبت سوچنا ہے کہ جب ایک طرف ہر طرف مشکلات ہوں، مصائب ہوں، پریشانیاں ہوں، تو مثبت سوچ کو کیسے ہم مینٹین رکھیں اور کس طرح سے اس کو جو ہے نا وہ ہماری اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیں؟ اس پہ مجھے خود بھی کام کرنا ہے اپنی سوچ کو مثبت رکھنے کے لیے. کہیں کہ میں بھی ادھر ادھر بھٹک جاتا ہوں، تو میں خود بھی اس پہ کوشش کرتا ہوں کہ سوچ کو مثبت رکھا جائے. اور مثبت سوچ کو رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی مشکلات میں، کتنی مشکلات میں کس طرح سے وقت گزارا. اور اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ ایمان مضبوط کرو، سوچ اچھی ہو جائے گی اس میں. اچھا، بزنس میں ظاہری بات ہے اہداف ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، ان کے حصول کے لیے ظاہری بات ہے انسان ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو اہداف اور مقاصد جب آپ طے کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اس کا یہ فیصلے کیسے کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہم نے آگے، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم آگے بڑھنے کے لیے، نیکسٹ لیول تک لے کے جانے کے لیے، تو کس طرح سے ان اہداف کا آپ تعین کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو آگے لے کے چلتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں تو ظاہر ہے کاروبار کر رہے ہیں آپ تو خاصی ایک مٹیریلسٹک دنیا دار اپروچ آ جاتی ہے کہ آپ نے آج یہ کاروبار کیا ہے، اگلے سال آپ کو اس کاروبار کو یہاں تک لے کے جانا ہے. اس کے لیے فیصلہ بھی کرتے ہیں اور ایک ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں. ٹارگٹ سیٹ کرنے کے بعد اپنے لوگوں کو اس اعتماد میں لیتے ہیں کہ بھئی آپ ان ٹارگٹس پہ کام کریں. آپ لوگ کام کریں گے، یہ کمپنی ترقی کرے گی تو لوگ ترقی کریں گے. کمپنی گرو کرے گی، آپ گرو کریں گے. تو ہمارا ساتھ دیجیے، اس میں ہمارا بازو بنیے. ایک لیڈرشپ ہوتی ہے، لوگوں کو انگیج کرنا ہوتا ہے کہ ہم گھر نہیں بیٹھے ہوئے، جتنا کام آپ کر رہے ہیں اتنا کوشش کر کے ہم بھی کر رہے ہیں. اور یہ محنت جو ہے نا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر اہداف کو بھی پورا کرنا ہے تو اس میں یقیناً محنت چاہیے ہوتی ہے. لیکن محنت خالی آپ کی ٹیم نے نہیں کرنی، اس میں آپ کو ٹیم ورک کے ساتھ ایز اے گڈ لیڈر، ایک لیڈر کی حیثیت آپ سے کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. اپنا ایک رول ہوتا ہے جو آپ ایک اپنی انسپریشن اور اپنی شخصیت کا جو ایک اثر ہوتا ہے ان پہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا باس جو ہے یا ہمارا اونر جو ہے، ہمارا CEO جو ہے، وہ جتنا کام ہم کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور اگر کمپنی ترقی کرے گی تو لوگ بھی ترقی کریں گے.
ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ہدف طے کیا ہو اور پورا نہ ہوا ہو اور پھر ایک ڈپریشن آتا ہے, مشکل آتی ہے, تو پھر اس کو کیسے فیس کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے اپنے بزرگوں کا ذکر کیا نا, اپنے والد سے بہت کچھ سیکھا. وہ کہتے تھے گون از گون, جانے والی چیز کی پرواہ نہ کرو, اور کوئی چیز نہ ہوتی تھی تو اللہ کی مرضی. اگر ہم ٹارگیٹ اچیو نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں اس میں اللہ کی طرف سے بہتری ہوگی, اور اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ایمان کی پختگی دے کہ واقعی ہم اپنا ایمان اتنا مضبوط رکھیں کہ اگر کوئی چیز نہیں ہونے والی تو اس میں شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کی رضامندی یا اس کی حکمت ہے. تو میں تو بڑا فخر سے اپنے بزرگوں کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ جو انہوں نے سکھایا. کاروبار کی آپ بات کرتے ہیں نا, آگے بڑھنے کے لیے میرے والد کہتے تھے جب انہوں نے مجھے سکھایا کہ دیکھو ہمارے کاروبار میں کچھ لوگوں نے پیسہ لگا رکھا ہے جن کو ہم فکسڈ اماؤنٹ دے رہے ہیں. جب ہم ایک زمانے میں 92 میں الگ ہوئے تھے اس وقت, تو یہ سود میں آ جاتا ہے, تو یہ نیت کرو کہ 2 برس میں یہ پیسے اتاریں گے. ہم نے کہا جی بسم اللہ. جب آپ کی نیت ایسی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے وہ رقم 6 ماہ میں اتروا دی, وہ معاملہ ختم ہو گیا. آگے جب زکوٰۃ کے معاملہ آتا ہے تو ابا نے کہا دیکھو زکوٰۃ تو فرض ہے, وہ تو دینی ہے, اصل چیز جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے, عطیات ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں دل کانپتے ہیں, تو وہی بات ہے کہ جو تم زکوٰۃ میں دے رہے ہو وہی عطیات میں نکال دو. تو بہت ساری مد میں زکوٰۃ نہیں لگتی, لیکن یہ جو عطیات تم دو گے اس کا ذکر بار بار قرآن میں کیا گیا ہے کہ جو کون ہے جو اللہ کو قرض دے, یا اس کی جو مثال دیا گیا ہے ایک بالی ہے جس میں 7 دانے اگتے ہیں, اور قرآن کی ہر بالی میں 100 دانہ. جی, اور یہ ہر دفعہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا. تو میں اگر کوئی لوگ مجھے سنتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ زکوٰۃ تو ہے ہی فرض, آگے بڑھنا ہے نا, اس کے علاوہ کچھ اور اللہ کی راہ میں عطیات میں سے دیجئے. آپ کو اللہ تعالیٰ کسی کا رکھتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو واپس ضرور کریں گے, دنیا میں بھی واپس کریں گے اور آخرت. یہ ہمارے والد نے سکھایا کہ میاں زکوٰۃ تو دیتے ہی ہو. میاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارا تعلق دلی سے رہا, تو وہ بھی ہے. اور حالانکہ وہ لاہور آباد ہوئے تھے. میرے والد, میرے دادا دھنی رام روڈ دلی سے لاہور آئے تھے, بخشی مارکیٹ, بانو بازار, نیلا گنبد. میرے والد شادی سے پہلے کراچی آ گئے, تو پھر انہوں نے یہی سکھایا کہ دیکھو بھائی یہ عطیات دینے. اسی طرح اکثر حافظ قرآن تھے, میں اپنے والد کے بڑے فخر سے ذکر کرتا ہوں کہ میں ان کی اولاد ہوں. ہر وقت قرآن پڑھتے تھے, ہر وقت قرآن. زندگی میں 62 برس تراویح میں قرآن سنایا بغیر ناغے کے, اور انتقال بھی بس آخری 10-12 روز کی بیماری تھی. تو یہ بزرگوں سے سیکھی, اور کوشش یہی ہے کہ اس کو آگے لے کے چلیں, اور اپنے بچوں میں بھی یہی چیز آئے. ماشاءاللہ تعلق چونکہ حفاظ سے رہا ہے, والد حافظ تھے, دادا حافظ تھے, چچا تایا سب حافظ, اور نانا حافظ, اور بیٹا بھی حافظ ہے, بھائی بھی حافظ ہے. میں نے نہیں کیا, 1 سپارہ حفظ کیا تھا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے تعلق بڑا مضبوط جوڑ دیا. یہ اللہ کا احسان ہے قرآن کا تعلق جو ہے. تو بس بات نکلتی ہے تو یہی ہے کہ جی آگے بڑھیں, تو زکوٰۃ ہے تو احتیاط بھی ساتھ ساتھ رکھیں, جانے والی چیز کا پرواہ نہ کریں. اللہ سے انا للہ و انا راجعون پڑھ لیجئے, اللہ پہ چھوڑ دیجئے, معاملات بہتر سے بہتر ہو جائیں گے. فاضل یہ بتائیے کہ کوئی بھی جو کامیاب بزنس ہوتا ہے اس کی ظاہر بات ہے کہ ایک ٹیم ہوتی ہے جو اس کو لے کے چلتی ہے, اور اکیلا بندہ کچھ نہیں ہوتا, آپ کے ساتھ ٹیم ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے. تو اپنے بزنس میں, اپنے کام میں ٹیم کا انتخاب کیسے کرتے ہیں اور کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ دیکھیں, ٹیم کے انتخاب میں تعلیم, نوجوان, باصلاحیت, دین سے تعلق کا جڑا ہوا, خاندان میں فیملی کیا کرتی آئی ہے, ساری چیز کو ہم کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ہمیں کوئی ایسا کوئی ریڈی میڈ پیکج تو ملتا نہیں ہے. جو کہیں کمی ہوتی ہے اس کو اپنے ماحول میں موٹیویٹ کر کے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو
اس فریم آف مائنڈ میں اس لیول پر لے آئیں جو ہم اس سے توقع کرتے ہیں یا ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس لیول کے اوپر لے کر آئیں. کاروبار ایسا ہے کہ اس میں بہت زیادہ لوگوں کی معلومات نہیں ہوتی. ہماری موجودگی بڑا اللہ کے حکم سے فرق ڈالتی ہے. تو ٹیم کو ان بنیاد پہ سلیکٹ کرتے ہیں، پھر ان کو دیانتداری اور ایمانداری کا درس دیتے ہیں. ہمارا ایک ادارہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے، جہاں اذان ہوتی ہے، مسجد بنا رکھی ہے، سب اترتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد ان کو یہی بات بتائی جاتی ہے کہ بھئی نماز کی پابندی کرو، اخلاق اچھا کرو، لباس اچھا پہنو، اپنے والدین کی عزت کرو. یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے. اگر لوگ مجھے سنتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی میں نے کیا کیا اپنے والد کے ساتھ، میں صرف لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے بات کرتا ہوں. چونکہ آج کل کے ماحول میں آپ نے ٹیم کی بات کی نا، چلیں اس کو ہم یہیں سے کنکلوڈ کر کے اگلی اس پہ آ جاتے ہیں کہ ٹیم کا انتخاب ہم کرتے ہیں اور اپنی موجودگی سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اچھے سے اچھا ایک اچھا انسان بھی بنائیں اور ایک پروفیشنل بھی بنائیں اور اس کو لے کے آگے چلیں. پھر وہ ٹیم اگر کامیابیاں لیتی ہے، تھوڑی سی بھی کامیابی لیتی ہے، تو ہر مہینے ہم ایک میٹنگ کرتے ہیں، ان میں ان کو اپریسیشنز، انعامات، سرٹیفکیٹ، تاکہ یہ موٹیویشن بڑا کاؤنٹ کرتی ہے کہ ان کو لے کے ان کو آگے بڑھنا چاہیے. اور آئی ایم اے ویری اسٹرکٹ باس، جو میں لوگوں کو کھینچتا بھی بہت ہوں. اللہ تعالیٰ مجھ میں اور نرمی دے دے اس حوالے سے، لیکن جو اچھا ہے اس کے لیے میں بہت اچھا بھی ہوں. یہ ساری چیزیں ہیں. آپ ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں. دیکھیں میں ہسپتالوں میں کراچی میں کبھی جاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ بچیاں اپنے ماں باپ کو لے کے، لڑکے کم نظر آتے ہیں. کیا وجہ ہوتی ہے؟ پھر ماں باپ شکایت بھی کرتے ہیں کہ بچے ہمیں ٹائم نہیں دیتے. میں تو کہوں گا ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہے. میں صرف ترغیب دینے کے لیے بات کرتا ہوں. میرے والد کو بیڈ ٹی پینے کی عادت تھی. میں نے ان کو 19 سال صبح فجر میں چائے دی، دودھ پتی بنا کے دی، ٹی بیگ کی نہیں دی کہ طاقت بھی آئے اور یہ اس سے انرجی بھی لیں. 19 برس. کبھی ناغا آ گیا. مجھے پتا تھا یہ میری بیوی کا حق نہیں ہے، والدہ کو مشکل ہوگی اس طرح کرنا، کہ ملازم کو صبح 5 بجے اٹھانا جو ہے مشکل تھا. تو بہت دعائیں ملی اور بہت کامیاب ہے. ماشاء اللہ. اب والدہ حیات ہے. ان کی خدمت ماشاء اللہ. سب کے لیے یہی چیز ہے، اپنے والدین کی خدمت کرو. دنیا آخرت میں تمہیں کوئی نہیں روک سکتا آگے بڑھنے سے. بہت خوبصورت پیغام ہے، بہت خوبصورت بات ہے کہ بھائی یقیناً والدین کے ساتھ اگر آپ اس میں سلوک کرتے ہیں، یقیناً وہ دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے جو ثواب کا باعث. بڑا اپنے نا وہ جذباتی سا ایک جو ہے نا وہ ایک ماحول بن گیا ہے ہماری گفتگو کا. یقیناً ایسا ہی ہے کہ ہم لوگ ہمارے اس ماحول میں ہم اپنے والدین سے، ظاہر بات ہے وہ آپ جس طرح فرما رہے ہیں وہ قلبی تعلق ہوتا ہے، لیکن جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو وقت دیں. اور آج کل میں شاید سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے والدین کو وقت دینا ہی ہے. اگر ہم ان کو کچھ اور کیا دے سکتے ہیں، اگر ہم وقت ہی دیں تو مطلب کہ یہ بہت بڑی بات ہوگی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تو بڑا صاف صاف کہہ دیتے ہیں نا، قرآن تو غلط نہیں کہہ سکتا. اب وقت دیجئے، ان کی بات سنیے، ان کو جھڑکے نہیں، ان کو اف نہ کہیے. کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیجیے، بس ان کی دعائیں لیجیے. آپ کو کوئی کامیابی سے نہیں روک سکتا. والدین کی دعائیں لیں، والدین کی خدمت کریں. جب آپ والدین کی دعائیں لیں گے، والدین کی خدمت کریں گے، آپ کی زندگی کی ڈائریکشن خود ہی سیدھی ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ ماشاءاللہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ ٹاکس بھی دیتے ہیں، لوگ آپ سے مطلب رہنمائی بھی لیتے ہیں. جو لوگ اپنے کیریئر کے آغاز میں ہیں یا کہیں پھنسے ہوئے ہیں اپنے کیریئر میں، ان کو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں؟ محنت کیجیے، بہت محنت کیجیے، اپنی صلاحیت کا استعمال کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے. والدین حیات ہیں، ان سے دعا کروائیے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھ جائیں گے. اور اگر سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات آگے بڑھنے والے نہیں ہیں
تو اللہ کے بھروسے پہ استخارہ کیجیے اور تبدیل کر لیجیے، راستہ بدل لیجیے، شاید اللہ نے آپ کے لیے وہاں زیادہ بہتری رکھی ہو۔ اچھا، آپ ماشاء اللہ اسپورٹس مین بھی ہیں، بیٹنگ بھی ماشاء اللہ سنا ہے کہ بہت اچھی کرتے ہیں، یہ شوق جو ہے وہ کب پیدا ہوا اور اتنی دیر تک ابھی بھی یہ شوق فرماتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بچپن میں جب میں اسکول سے آتا تھا تو اپنی وین میں سے بیگ اپنی بہن کو دے دیتا تھا، وہ باہر کرکٹ کھیلنے چلا جاتا تھا دھوپ میں، اور ماں کی آوازیں دے رہی ہوتی تھی کہ اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ وہ شوق ایسا تھا کہ وہ کوئی 13 سال کرکٹ چھوڑے رکھی کاروبار میں، پروفیشن میں آگے بڑھنے کے لیے۔ جب ایک مستحکم پوزیشن پہ آ گئے تو پھر دوبارہ سے شروع کر دی، اور موقع ملا اچھی کرکٹ کھیلنے کا، سینئر کرکٹ میں، ویٹرنس کرکٹ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا، تو وہ ایک اچھا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئے ایک فرصت اور صحت جس میں آپ اچھا وقت گزار سکیں، اور پھر سارا ہفتہ آپ کاروبار کرتے ہیں، مختلف سٹریس لیتے ہیں، مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، تو ہفتے میں ایک دن کا کرکٹ میچ جو ہے وہ آپ کو خاصا ریلیف دے دیتا ہے، آپ کا سٹریس ریلیز ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں۔ کرکٹ کھیلتا ہوں میں، کرکٹ میرا پیشن ہے، میرا بیٹا بھی کھیلتا ہے، میرا بھائی بھی کھیلتا ہے، تو ہماری اس جینز میں ہے۔ اور لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں پاکستان کرکٹ کے بارے میں اگلا سوال، تو وہ جو ملک کا حال ہے وہ کرکٹ ٹیم کا حال ہے، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ پرسوں میں ایک ڈنر پہ تھا تو پیچھے ہائی لائٹس ہو رہی تھیں ورلڈ کپ کی، تو میں کمر کر کے بیٹھ گیا، انہوں نے کیا بات ہے، میں نے کہا دل نہ دکھاؤ، ادھر نہیں دیکھنا، دل نہ دکھاؤ، ان کو دیکھ کے دل دکھ رہا ہے اس وقت۔ تو وہ یقیناً جو ملک کا حال ہو رہا ہے وہ کرکٹ کا حال ہو رہا ہے، اللہ میاں بہتر کرے ہماری ٹیم کے لیے۔ بہرحال میرے لیے تو کرکٹ جو ہے بڑا مجھے اچھا لگتا ہے، اور اس کو لے کے ایک جب تک اللہ موقع دے رہا ہے، ہمت دے دے، تو کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ کے پورے کیریئر کا اور ماشاءاللہ اتنا عرصہ آپ نے کام کیا اور اتنی ماشاءاللہ اچھی پوزیشن پہ آج موجود ہیں، کوئی ایسی موٹیویشن، کوئی ایسا واقعہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آج بھی آپ کے لیے انسپریشن ہے اور آپ کے لیے آج بھی آپ کے لیے موٹیویشن کا باعث ہے؟ جو میری انسپریشن تھی میرے بزرگوں سے تھی، ان کی گائیڈ لائن تھی، جیسے میں نے ذکر کیا والد کا، تایا کا، ان کا، تو مختلف چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک گورا آیا مجھے آفس میں، ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، میں نماز کے لیے جا رہا تھا، تو جرمن تھا، اس نے مجھے ایسے ہی ایک ٹرائل لیا میرا، ہم تمہیں لائف ٹائم بزنس دینا چاہتے ہیں، مت جاؤ نماز کو۔ میں نے کہا میرا لائف ٹائم بزنس اگر میری نصیب میں ہوگا تو مجھے نماز پڑھ کے بھی مل جائے گا۔ اس نے یقیناً ہمیں اس وقت ہمیں لائف ٹائم بزنس دیا، لیکن اس طرح کی صورتحال بھی آتی رہتی ہیں، تو یاد رکھیے کہ جو چیز اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے وہ ملنی ہے، تو مت چھوڑیے گا نماز، کہ نماز کی پابندی کریں، اور خصوصاً فجر کی، وقت کی کہہ رہا ہوں، 5 تو پڑھنی ہیں، لیکن بہت سے لوگ غفلت کرتے ہیں، قضا کر کے پڑھتے ہیں، اچھے لوگ، لیکن یہ غلط ہے۔ اپنے وقت پہ پڑھیے، جو اللہ کا حکم ہے اللہ کو یاد رکھیے۔ یا موزن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، بس حدیث بھی ہے نا کہ فجر اور عشاء منافق پہ بھاری ہوتی ہیں، تو وقت پہ نماز پڑھیے، اللہ پہ بھروسہ رکھیے۔ اور جہاں اپنے زندگی کیریئر کی بات کی، تو 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو میں ساتھ لے کے چلتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، کاروبار بڑوں سے ملا، اس کو لے کے آگے بڑھایا، ایک نام ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کی دی ہوئی عزت ہے، اس کے ساتھ یہ کرکٹ بھی چل رہی ہے، 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز، میں کرائم کنٹرول پہ کام کیا، کراچی میں CPLC کے نام سے ایک ادارہ ہے، تو ایک CPLC چینسر ہولڈ کے نام سے ادارہ بنایا، 3-4 سال اس کو چلایا، کرائم زیرو کرنا تھا، اللہ کی مدد سے وہ کیا۔ اور اب ہم ایک اپنے والد کے نام سے ایک چیریٹی ہاسپٹل بنا رہے ہیں، ایک میڈیکل سینٹر بنا رہے ہیں۔ اصل میں اس کو یوں ملاؤں کہ جب میں نے کہا کہ ہم اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے بہت دیا، اس نے اتنا نوازا کہ جو کچھ ہیں اس ملک کی وجہ سے ہی، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم آج کے حالات دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، جھوٹ کہاں جا رہا ہے، سب سے بڑا مسئلہ جھوٹ کا ہے اس ملک میں، جھوٹ کتنا بولا جاتا ہے۔ المیوں پہ آئیں تو وہی والی بات جو میں پہلے ذکر کیا، المیے ختم نہیں ہوتے،
جو آدمی بات کرتا ہے وہ آپ سے کہتا ہے ملک سے باہر چلے جاؤ. اس ملک کی خوش قسمتی ہے کہ 65% لوگ نوجوان ہیں، 30 سال سے کم عمر کے ہیں، لیکن ان سے سوال ہوتا ہے کیا ہے، کہتے ہیں کچھ نہیں ملا، ابھی باہر جانا ہے. اب یہ تو حکام بالا، اب سیاسی بات ہو جائے گی. اشرافیہ کو سوچنا چاہیے جہاں اپنے دامادوں کو سڈنی، میلبرن، آسٹریلیا، US سیٹ کر رہے ہیں بچوں کو. اشرافیہ کی بات کر رہا ہوں، کسی کا نام نہیں لیتا. تو یہ 65% لوگ، یہ بچے بھی تو ہمارے بچے ہیں. ان کو بھی تو کہیں تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے، کیریئر کے لیے آگے بھیجنا ہے. جب ہم سے لوگ کہتے ہیں باہر نکل جاؤ تو ہم نے کہا نہیں جی باہر نہیں جا سکتے. وہ تو جس طرح کام پھیلا ہوا ہے، بہت سارے لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، رشتے جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کئیوں کے نصیبوں سے ہمیں رشتے دے رہا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ نے بات دل میں ڈالی کہ جو کچھ اس ملک میں دیا، اب یہ وقت آ گیا ہے کچھ تھوڑا سا پے بیک کیا جائے. اور وہ کس طرح ایک چھوٹا سا قطرہ کیسے ڈالا جائے. جو میں نے چیریٹی میڈیکل سینٹر کی بات کی کہ آج 40% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں پاکستان میں. 9 کروڑ لوگ، بچے والدین کا علاج نہیں کرا پاتے. کیوں نہ ہم ایسا کام کریں جس سے لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو، اس پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہو، اور ہمیں اس سے تسلی اور خوشی ملے کہ یار یہ کام ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. تو ہم جتنے وہ المیہ ہیں ان کو بھول جائیں اور ان معاملات کو اس طرح سے لے کے چلیں. بس دعا کیجیے، آپ جیسے لوگوں کی دعائیں چاہیے تاکہ اللہ اس میں آپ کو کامیاب کرے اور آپ کے لیے بہت ساری اس میں خیر ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخری سوال ہے، ہمارا پروگرام کو ختم ہو رہا ہے. آپ کی گفتگو سے میں نے سنا ہے بار بار آپ نے حوالے بھی دیے قرآن کے بھی، اور آپ نے آیات بھی جو ہے نا وہ اس کا ریفرنس بھی دیے. قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے آپ کا. آپ نے فرمایا کہ حفاظ کرام ہیں، والد صاحب بھی، تایا جی بھی، پھر اس کے بعد آپ کے بھائی بھی، پھر آپ کا بیٹے بھی. تو یہ جو تعلق ہے قرآن سے، اس کو کس طرح سے اگلا جو ہے وہ، مجھے یہ بھی پتا کہ آپ کی اہلیہ بھی جو ہے وہ ماشاء اللہ قرآن پڑھاتی ہیں، تو کس طرح سے جو ہے وہ یہ تعلق جو ہے بنا اور ماشاء اللہ اب تک جو ہے نا وہ چل رہا ہے. دیکھیں، قرآن کے کچھ حقوق ہیں نا. قرآن کو ماننا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کو آگے پہنچانا. ہم اس نفسا نفسی کے دور میں نے ایک کوشش ہے میری، آگے اللہ قبول کرنے والے ہیں، کہ ہم بہت سارے لوگ جتنے یہاں اسٹوڈیو میں بھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو روز قرآن کو پڑھتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھ پاتے ہیں. تو میں نے جس طرح میرے گھر میں قرآن شریف کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اثر رکھا اور لوگ اس کے پڑھنے والے اور خوبصورت پڑھنے والے، کہ بھائی میرا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، بیٹا میرا کبھی ماہر کی طرح پڑھتا ہے تو کبھی یاسر کی طرح پڑھتا ہے تو کبھی سدیس بنتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے تھا. میں نے جو عمل شروع کیا اللہ قبول کر لے، اور یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے آپ کو ایک خوشی اور تسلی دینے کے لیے، کہ آج کل ایپس بن گئے ہیں. 360 بھی ہے اور اسلامک مسلم پرو بھی ہے. میرے پاس 2 ایپ ہیں موبائل کے اندر. موبائل ظاہر ہے علماء کرام مسجد میں ہر دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ اینڈرائڈ سے دور رہیں، لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں. یقیناً اس میں 70%، 80% خرابیاں ہی ہیں. میں یہ کرتا ہوں کہ روزانہ قرآن کے 2، 3 رکوع، 4 رکوع صبح فجر کے بعد، یعنی اشراق سے پہلے وہ جو ٹائم ہوتا ہے، تلاوت کر کے اس میں سے کوئی ایسی 3 آیات، 4 آیات، 5 آیات خلاصے کے طور پہ، جو ہر عام آدمی کو غور و فکر کرنے کے لیے ایسی آیت جس میں اللہ حکم دے رہے ہیں، یا اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، یا کوئی ایسی چیز بیان کی جا رہی ہے. آگے پچھلے دنوں بقرہ عید آئی تھی، قربانی کی آیات تھیں، یا حج کی آیات ہیں، روزے کی آیات ہیں. ان حوالے سے میں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے، مارننگ وتھ قرآن. اس میں کوئی 125 لوگ ہیں. میں اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سرکاری لوگ ہیں، DIGs اور اس قسم کے بھی لوگ ہیں، کہ بھئی دنیا داری ہے، آپ قرآن کو نہیں پڑھ پاتے، لیکن صبح مارننگ وتھ قرآن میں اٹھ کے سب سے پہلے وہ 3 آیتیں تو پڑھ لیں گے. کم از کم قرآن کو ان 3 آیتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے شاید آپ کے دل پہ وہ اثر آ جائے اور ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیں. اول تو قرآن کو لازمی پڑھنا ہے، لیکن جو لوگ نہیں پڑھ پاتے ان کے لیے 3 آیتیں صبح کی آغاز کے ساتھ
اور وہ میں خالی مارننگ وقت قرآن میں نہیں بھیجتا، میں 10 اور گروپس میں بھیج دیتا ہوں، فیملی مینجمنٹ اور مختلف جگہوں پہ، کہ بھئی جو اس سے، اور مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابھی آیتیں آگے بھیج دیتے ہیں. تو اگر ایک چیز سرکولیٹ کر رہی ہے اور قرآن اور اس کے ترجمے کے لیے سرکولیٹ کر رہی ہے اور میری اس میں کوشش ہے، تو اللہ قبول کر لیں اور لوگ اس سے صحیح راستہ اختیار کر لیں اور اس کو خود بھی قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، تو میرا خیال ہے اس کا فائدہ سب لوگوں کو ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. فواز صاحب آپ کا بہت شکریہ، تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں، آپ نے وقت دیا. ناظرین، ہمارے ساتھ آج موجود تھے فواد باری صاحب. آپ CEO ہیں حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جیسے آپ نے ان کی ساری گفتگو سنی کہ ایک انفلوئنسر ہیں، موٹیویشن اسپیکر ہیں، انٹرپرینیور ہیں، بزنس مین ہیں، اور سب سے بڑا ایک بڑا خوبصورت دل رکھتے ہیں. اور خاص طور پر آپ کی جو اپنے والدین سے محبت ہے، اور آپ نے ہمیں جو پیغام بھی دیا ہے کہ آپ کی دنیا کی ساری مشکلات جو ہیں وہ اگر آپ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں تو ان شاء اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کو اس کی برکت سے آپ کو دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور ان شاء اللہ آپ کو آخرت میں بھی کامیابی دے گا. اس یقین کے ساتھ کہ ہماری آج کی یہ گفتگو اور ہمارے آج کے جو ہمارے مہمان تھے، ان سے ہمیں بھی یقیناً بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. آپ نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہمارے آج کے اس پروگرام کا ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.